انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی بارگاہ میں معراج کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا، آپ ہمیں شب معراج کا واقعہ بیان کیجیے۔ چنانچہ نبی رحمت صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ مختلف احادیث اور مختلف راویوں کے حوالے سے، کتب احادیث کے حوالے سے جو روایتیں کتابوں میں نقل ہیں ان کا مجموعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا، پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے کھچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا، اس کے کان اوپر کو اٹھے ہوتے، اس سے براق کہا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے، جہاں تک اس کی نظر ختم ہوتی وہاں اس کا قدم رہتا۔ میں اس میں سوار ہو گیا اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براق کی رکاب تھامی، حضرت سیدہ میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ آپ فرماتے میں جس وقت سواری کر رہا تھا مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ آپ فرماتے میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا، پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کے بارے بتایا کہ جس نے پہلے آپ کو آواز دی وہ یہودی تھا، اگر آپ اسے جواب دیتے اور اس کے بعد ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی، اور دوسرے نے جو آپ کو آواز دی وہ نصرانی یعنی عیسائی تھا، اگر آپ اسے جواب دیتے یا اس کے بعد ٹھہرتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ یہ سلسلہ سفر کا جاری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی، اس نے بھی کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ الغرض ہمارا سفر جاری رہا اور ہم بیت المقدس پہنچے، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں جہاں باندھتے تھے وہاں سواری باندھی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، کیونکہ معراج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پھر لا مقام کی سیر کا آغاز ہوا. جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبریل. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا. ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے، اسے علیین میں لے جاؤ. اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ خبیث روح ہے، اس کو سجین میں لے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیس بھونا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب اور بھی کھانے رکھے ہیں جن پر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے تو پاس نہیں جاتے، اس سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں. پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں. ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہتا اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا. ان کو فرعونی جانور رونق رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے. میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں. یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح آصف زدہ شخص اٹھتا ہے. پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے. ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے، پھر وہ پتھر ان کے نیچلے دھڑ سے نکل جاتے. میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا. میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے. دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور عین قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہے. میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں. پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے لوگ ہیں. مزید روایتوں میں کچھ اس طرح منقول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی. آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے
اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا اور کچھ سر کچل دیا جاتا تو وہ پھر سر درست ہو جاتا، اس کو مہلت نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ پھر آپ ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانور کی طرح چر رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلم کرتا ہے۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے، وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورتوں کے پاس گزارتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا راستے میں لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ امت کے فتنہ پرور واعظین ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا۔ پھر وہ بیل اس سوراخ سے داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بات کہہ کر اس پر نادم ہوتا، اس کو واپس لینا چاہتا، واپس نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار ٹھنڈی خوشبودار خوشبو آ رہی تھی جس میں مشک کی خوشبو تھی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے میرے عہد عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق اور میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے لیے ہر مسلمان اور ہر مسلمان مرد عورت اور ہر مومن اور ہر وہ مومنہ جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔
پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میری گرمی، میرا دھوئر، میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں. میری گہرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے. مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد عورت تیرے لیے ہیں. یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مزید جاری رہا. پھر آپ آسمانوں کی طرف بڑھے. ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا گیا. فرشتوں نے استقبال کیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کرتے گئے، اور ایک قول کے مطابق ہر نبی کے پیچھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تھے. ان نبیوں کے نام جن کے روایتوں میں آئے یہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قیادت فرماتے ہوئے آسمان پر آپ کا استقبال فرماتے، اور آپ ان کے استقبال سے گزرتے جاتے. سلام و پیام کے معاملات گزرتے گئے، فرشتوں کے استقبال سے گزرتے گئے، اور اس طرح آسمانوں کا سفر جاری رہا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا تک چڑھایا گیا تو اس درخت سدرا کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر. 2 پوشیدہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 پوشیدہ نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں، اور جو ظاہر نہریں تھیں ان میں ایک کا نام نہر فرات اور ایک کا نام دریائے نیل ہے. پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا. اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا، ایک دودھ کا، ایک برتن شہد کا دیا گیا. میں نے دودھ کو لے لیا. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہی فطرت یعنی دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید روایتوں کا خلاصہ ہے کہ یہاں سے براق اور جبریل امین وہی رہ گئے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے جبریل امین نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھنا اس کے متعلق علماء کرام کی اقوال نقل ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ سدرۃ المنتہا کے ماوراء کیا ہے. شہداء کی روحیں بھی یہیں تک رہ جاتی ہیں. سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جبرائیل اس مقام میں آپ سے پیچھے رہ گئے. جبریل امین اگر اس سے ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھیں تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جل جاؤں گا. الغرض سدرۃ المنتہا سے آپ کے لیے رف نامی ایک سواری پیش ہوئی. یہ سبز رنگ کا تخت تھا. میرے آقا اس پر سوار ہو کر آگے کا سفر آپ نے اختیار فرمایا. وہاں نہ جبرائیل امین تھے نہ براق تھا، رف سواری تھی، اور آپ اس سواری پر آگے بڑھتے چلے گئے. ایک مقام جسے مقام استوا کہتے ہیں وہاں تک پہنچے. وہاں نہ رف تھا، پھر کچھ بھی نہ تھا. روایتوں میں آتا ہے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نور کے درمیان میں تھے. پھر روایتوں میں آتا ہے امام بہقی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، وہ کچھ یوں ارشاد ہوا، اے محبوب مانگیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے مولا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے حصے میں نہ آئی، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمان ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو شرح صدر کیا، آپ سے بوجھ دور کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ میرے حبیب آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کیا اذان میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا کلمے میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی، آپ کی امت امت عادلہ بنائی گئی، آپ کی امت کو اول و آخر بنایا گیا، اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، اور میں نے آپ کو ازروع خلق کے تمام انبیاء میں اول اور ازروع بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا، آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہے، میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا، اور مجھے جوامع الکلام بنایا، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سفارش اور ہماری مدد انہوں نے فرمائی، اور وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کر کے 50 نمازوں کو تحفہ لے کر واپس لوٹے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، 50 نمازوں کا بیان ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروا لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ذرا غور تو کیجئے، پھر گئے 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر یہی مشورہ دیا، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر یہی مشورہ دیا، پھر گئے، پھر 5 کم، پھر آئے، 9 مرتبہ پھر آنا جانا ہوا، اور 50 سے 5 ہو گئی۔ اور یہ امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان منقول ہے کہ یہ نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر جہاں لا مقام کی سیر ہوئی، نور ہی نور تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام فرمایا، پھر اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اس طرح 50 نمازوں جو کہ بعد میں 5 ہوں گے اس کا تحفہ لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں رات مسجد الحرام میں تشریف لے آئے، آرام فرمایا، سو گئے۔ صبح آپ نے اپنا معراج کا واقعہ بیان فرمایا، اس پر ابو جہل اور بعض کفاروں نے سوریش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی، جس کا بیان 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کے بعد میں نے آگے کا سفر کیا جس کا بیان 27ویں پارے سورہ نجم میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں یہ پورے واقعے کی تفصیلات موجود ہیں۔ کنز الایمان شریف، خزائن العرفان شریف، نور العرفان شریف میں اسے پڑھا اور دیکھا اور اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو چونکہ کفار نے آسمان تو دیکھے نہیں تھے کہ آسمانوں میں کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل مانگتے، انہوں نے بیت المقدس یا بیت المقدس دیکھا تھا اور اس کی مسافت 1 ماہ کا سفر، 1 ماہ آنا اور 1 ماہ جانا، تو انہوں اسی بات کی حیرت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ راتوں رات، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد اقصی تشریف نہیں لے گئے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے، اور جو سب سے زیادہ مسجد اقصی کو جاننے والا شخص تھا وہ آگے آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا پورا نقشہ بیان کر دیا، یہاں تک کہ واپسی میں جو قافلہ تھا وہ پورے قافلے کے احوال بیان کر دیے، اور وہ قافلہ ان کے شہر میں کب آئے گا اس کی تاریخ